اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انعام آیت نمبر 54 تک ہم نے پڑھا تھا، اور جو ہماری آخری آیت تھی وہ توبہ کے متعلق تھی، اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم سب اس ٹاپک کو سمجھنا بھی چاہتے ہیں، اور یہ ہمارا واقعی بڑا کین اور فیوریٹ سبجیکٹ بھی ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہ یہاں توبہ کن کی قبول ہوتی ہے۔ تو ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک اصلاح کر نہیں بتاؤ گے اس وقت تک توبہ قبول نہیں ہوتی، اور اللہ تو غفور الرحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے پر انتظار کرتے ہیں، پروپوزلز دیتے ہیں کہ کسی بھی طرح انسان یہاں سے بخشش کروا لے اپنی۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ دیکھو مرنے کے بعد کسی طرح کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ ہم سب کو وقت پر اللہ سے جڑنے والا بنائے۔ آیت 54 میں آپ نے پچھلی آیت دوبارہ یاد رکھنی ہے کہ نیک لوگوں کو، کنسرن لوگوں کو یہاں سے جانے کا کہا گیا تھا، یا اللہ کے رسول کو کہا گیا کہ ان کو اپنے پاس سے ہٹا لو۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم تفصیل سے آیت بیان کر رہے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ، اور تاکہ ہم بیان کر دیں سبیل المجرمین، مجرموں کے راستوں کو، کہ مجرم کس کس طرح سے اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور قرآن میں خلل ڈالتے ہیں، اور قرآن سننے والوں کو بھی ہٹانے اور ہٹنے پر مجبور کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یعنی آپ دیکھیے کہ کس کس طرح سے آپ کو اللہ تعالیٰ تعلیم دے رہے ہیں کہ تم کسی اس طرح کے کوئی جرم سے وابستہ مت ہونا، تم خود بھی قرآن کو مت چھوڑنا، اور جو سنتے ہیں ان کو بھی دور مت ہٹانا۔ تو یہ میری بڑی ریکویسٹ ہوگی کہ کئی لوگ آپ کو ترجمے سے منع کرتے ہیں، تو ان لوگوں تک بھی ہم یہ ریکویسٹ ڈالتے ہیں کہ خدا را کسی کو قرآن سیکھنے سے بھی مت روکا کرو، اور بھی بہت سی گہری چیزیں ہم سب کو ملتی چلی جاتی ہیں۔ رب تعالیٰ ہم سب کو سدھرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ نے جو ابھی کی آیت ہے اس کو غور کرنا ہے، آیت 56 کو، کہ قل، اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آرڈر آ رہا ہے کہ آپ کھل کر یہ بات لوگوں کو بتا دیں کہ انی نہیتو، بڑی پیاری چیز ہے سمجھنے والوں کے لیے کہ آپ کو اور مجھ کو بھی لوگوں سے کیسے وابستہ رہنا ہے، اور اگر لوگ آپ کو برائی کی طرف مائل کریں تو آپ کو انہیں کیا جواب دینا ہے۔ ہمیں اللہ ہی کی طرف اشارہ کر کے بتانا ہے کہ اے نبی آپ کہہ دیجئے انی نہیتو، بے شک مجھے تو منع کیا گیا ہے، ان اعبد، یہ کہ میں بندگی کروں، میں پکاروں، میں بندہ بنوں، الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے ساتھ، اللہ کے علاوہ بھی، اللہ کو مانتے ہوئے بھی اللہ کو بھی نہیں چھوڑتے ہو، اور بندوں کو بھی اللہ کے برابری کا درجہ دے دیتے ہو، اور کہتے اس کو بھی بندہ ہو لیکن ڈرتے اس سے اللہ سے بھی زیادہ ہو۔ تو اللہ کے نبی کے دور میں بھی یہی فتنہ چل رہا تھا، اور یہ میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے، ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ یہی انبیاء کرام سے ایموشنل بلیک میل کرتے ہوں گے انبیاء کرام کے نام سے، یعنی اللہ کے رسول کو ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کا واسطہ دینے کو کہتے ہوں گے، ان کی مزاروں کی برکتیں بتاتے ہوں گے، ان کو زندہ قبروں میں سمجھتے ہوں گے، ان کے جو بخشش کی اور سفارش ان کا بنایا جانا، یہ ساری جھوٹی حدیثوں سے اللہ کے رسول کو ڈرایا جاتا ہوگا کہ جی ان کو بھی تم کچھ اتھارٹی مان لو، کیونکہ اہل کتاب کے لوگ تھے اور مشرکین مکہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے والے لوگ تھے۔ تو آپ دیکھیے گا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر ہوں گے، کتنے کلیئر سپوکن ہوں گے، اور کتنی دو ٹوک اپنے فیصلے دیتے ہوں گے۔ انہوں نے لوگوں کو کلیئر کہہ دیا کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے، اب یہ آپ کو فل کرنا ہے کہ مجھے کہاں سے منع کیا گیا، تو بریکٹ کیا آئے گا؟ آپ ایمانداری سے بتائیے گا کہ جب آپ اور میں کسی دینی اعتبار سے کسی کی بات نہیں مانتے ہیں،
غور سے میری بات کو سمجھیے کہ دینی اعتبار سے جب میں اور آپ کسی کی بات نہیں مانتے ہیں تو ہم حوالہ کیا دیں گے کہ میرے ٹیچر نے منع کیا، میرے مدرسے نے منع کیا، میرے پیر صاحب نے منع کیا، یا میرے والدین نے منع کیا، یا ہم حوالہ دیں گے کہ مجھے تو وحی کے ذریعے سے منع کیا گیا ہے۔ یقین جانیں ہم اتنے بیوقوف تھے کہ پہل جب ہم کو اپنے شوہروں سے اور سسرال سے اور میکے سے بھی بات کرنی ہوتی تھی تو ہم بیوقوفوں کی طرح کہتے تھے کہ میری استاد نے یہ کہا ہے، میرے مدرسے نے یہ کہا ہے، اور پھر ہمیں عقل آئی کہ ہمیں کہنا چاہیے کہ جی قرآن میں یہ لکھا ہے، اور جس قرآن کے تم بھی دعوے دار ہو، میرے رب نے مجھے منع کیا ہے، میرے رب نے مجھے پردے کا حکم دیا ہے، میرے رب نے مجھے جھوٹ بولنے سے منع فرمایا ہے، میرے رب نے مجھے نیاز کھانے سے منع فرمایا ہے۔ تو یہ چیز آپ غلطی نہ کر جائیں کہ آپ اور میں کیوں کسی غیر اللہ کا حوالہ دے کے بتائیں، اور ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح یہ سنت کو اس طرح سے ادا کرنی چاہیے کہ مجھے منع کیا گیا ہے وحی کے ذریعے سے کہ میں پکاروں، میں بندہ بنوں ان لوگوں کا جن کو تم اللہ کے ہوتے ہوئے اللہ کے ساتھ تم ان کو بھی پکارتے ہو۔ قل، اے نبی دوسرا بھی اسٹیٹمنٹ اپنا دے دیجئے، یعنی آپ دیکھیں کہ کتنے بڑے بڑے ٹائکونز ہوں گے، کتنے بڑے بڑے علماء اور مفتی ہوں گے اللہ کے رسول کے سامنے، اہل کتاب کے، مشرکین مکہ کے بیت اللہ میں بیٹھے ہوں گے اور اللہ کو ماننے والے ہوں گے، تب بھی اللہ کے رسول نے ہمت کے ساتھ، جرت کے ساتھ کیا کہا؟ لا اتبع، میں نہیں اتباع کروں گا، لا اتبع، میں فالو نہیں کروں گا، میں اتباع نہیں کروں گا، کس کی؟ اہواءکم۔ دیکھ لیجئے، ایمانداری سے پڑھیے گا ان آیتوں کو، ایمانداری سے پڑھیے گا۔ اللہ کو جان دینی ہے، آپ کو اللہ کو جواب دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ وحی کے کمپیریزن میں اہوا ہوتی ہے۔ یہ ہم نے آپ کو بار بار بتایا کہ وحی کے اگینسٹ، وحی کا اپوزٹ اہوا ہوتی ہے، کہ کوئی وہ باتیں جو ہو دین کی باتیں لیکن مین میڈ ہوں اور ان اوتھینٹک ہو اور اس کو تم دین بناؤ، دیٹ از کالڈ اہوا۔ دوبارہ میں کہوں کہ جو دین کا تعلق رکھتا ہو، جو دینی ہو، ہولی ہو، لیکن وہ ان اوتھینٹک ہو، مین میڈ ہو، گھڑی ہوئی ہو، تو اس کو حق کے کمپیریزن میں اہوا کہتے ہیں۔ تو اب آپ نے جب اپوزٹ دیکھ لیا تو اوپر والی آیت کیا آ گئی کہ مجھے تو منع کیا گیا ہے وحی کے ذریعے سے، اور میں نہیں فالو کروں گا تم لوگوں کی مین میڈ ان اوتھینٹک باتوں کو۔ یہ اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں، اجماع تواتر کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ میں دوبارہ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ کل کے بھی سبق میں شفاعت خود بخود چلی آئی تھی۔ میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر کلیئر آپ شفاعت کو ڈسکس کر سکتے ہیں کہ کسی صورت بھی، کوئی نبی بھی کسی کو معاف نہیں کرا سکتا جب تک کہ وہ خود اپنی اصلاح نہ کر لے۔ تم کو اللہ کے پاس سے کوئی ولی اور شفیع نہیں ملے گا، یہ کل ہم نے پڑھا تھا آیت نمبر 51 میں۔ آج آپ کے پاس 56 میں بھی آ رہا ہے کہ ان کو کلیئر کہہ دو کہ میں تمہاری مین میڈ ان اوتھینٹک باتوں کو فالو نہیں کروں گا۔ تو آپ خود بتائیے کہ اللہ کے رسول بھی اجماع تواتر کے ساتھ نہیں چلتے تھے، اور انہوں نے کلیئر کہہ دیا قد ضللت، قد ضللت، میں اس وقت گمراہ کہلاؤں گا، یقیناً گمراہ کہلاؤں گا میں، اذن اس صورت میں، وما انا من المہتدین، میں ہدایت یافتہ میں سے ہوں گا ہی نہیں۔ تو اب آپ کو ڈیفینیشن مل گئی کہ اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ فساد کرتے ہو، ہم نے یہ بھی آیت پڑھ لی تھی کہ دیکھیں لوگ نبیوں کو بھی کہتے تھے کہ آپ فساد کرتے ہیں، سنڈے کی کلاس میں ہمارا تھا
کہ فرعون والوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ موسیٰ اور ان کے ماننے والے فساد فی الارض کر رہے ہیں، تو اس پر بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کے پاس کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ آپ جب حق پہ چلتے ہیں تب بھی اگر کوئی کہہ رہا ہے فساد کر رہے ہو، اور ہم بھی ان اوتھینٹک باتوں کو کہتے ہیں کہ تم فساد کر رہے ہو، تو فیصلہ دنیا میں تو ہم اللہ کی کتاب سے کریں گے اور پھر آخرت میں ہم اللہ سے اس کا فیصلہ لیں گے، لیکن ہم حق سے پیچھے لوگوں کے بولنے پر نہیں چلیں گے اور حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تو آج آپ نے دیکھا کتنی پیاری حدیثیں ہیں آپ کی کلاس میں، قل قل قل، یہ ہے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسے پڑھو نا، اسے سمجھو نا۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں تم لوگ حدیثیں نہیں مانتے، تو جی بالکل حدیثیں ہیں ہی صرف قرآن تک محدود ہیں حدیثیں، اور کون سی حدیث کا تم بتا رہے ہو؟ تو خود اگر ان کے منہ سے نکلے ساستہ کہنا حدیث تو قل والی تمام آیتیں ہیں، حدیث تو قل والی تمام آیتیں ہیں، اس کے علاوہ مجھے تو کوئی ذمہ داری نہیں دی گئی دوسری حدیثوں کو ماننے کی۔ تو یہ دیکھیں آج آپ کے سبق میں اللہ کے رسول ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ میں نہیں پکارتا غیر اللہ کو، اور میں کہہ رہی ہوں کہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس کی انڈرسٹینڈنگ یہ کر رہی ہوں کہ اللہ کے نبیوں کو ہی بیچ میں لا کر انہیں ایموشنل بلیک میل کیا جاتا ہوگا کہ جی تم ابراہیم کو نہیں پکارتے، تم موسیٰ کو نہیں پکارتے، تم عیسیٰ کو نہیں پکارتے۔ انہوں نے کہا میں نہیں اتباع کرتا تمہاری ان اوتھینٹک کو، اور یقیناً میں بھٹکا ہوا کہلاؤں گا، یقیناً میں گمراہ کہلاؤں گا، اذن اس صورت میں وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نہیں کہلاؤں گا۔ نمبر 3، تیسری حدیث، آج کے سبق کی تیسری حدیث، آیت نمبر 57 سورہ انعام، قل، اے نبی آپ ایک اور بات بھی کلیئر ان کو بتا دیجئے، انی علی بینۃ من ربی، یہ ہے بات اصل کہ آپ جب بھی بات کرو دلیل پر، بینہ، اس کا کیا مطلب ہے؟ میں دلیل پر ہوں۔ اینڈ واٹ از دلیل؟ واٹ از دلیل؟ کہ وہ تمہاری کتاب میں بھی لکھا ہوا ہے۔ وہی تو میں آپ سے کہہ رہی ہوں، پہل مجھے لڑنا نہیں آتا تھا، مجھے بحث کرنا نہیں آتا تھا، مجھے حجت پوری کرنا نہیں آتی تھی، تو میں کہتی تھی کہ جی میری باجی نے یوں بتایا، میرے مدرسے نے یوں بتایا۔ الحمدللہ پھر جب پڑھنا آ گیا تو پھر جب مجھے لوگ کہتے تھے کہ کیا پورے لوگ حاجی عرفات سے بغیر نماز پڑھے نکلتے ہیں، تو تم کو ہی ایک کو عقل آئی ہوئی ہے کہ تم عرفات میں نماز پڑھ کر نکلو گی، مغرب کی نماز تم نہیں چھوڑو گی؟ تو میں ان کو جواب دیتی تھی انی علی بینۃ من ربی، میں دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ صلاۃ تو وقت مقرر پر ہی فرض ہے۔ یہ رب تعالیٰ نے ہمیں سکھایا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھایا کہ ہمیں کس طرح سے بات کرنی ہے، آئیں بائیں شائیں نہیں کرنا۔ کوئی بڑے سے بڑا طاقتور سامنے آ جائے کہ جی آپ نے جی قصر نماز نہیں پڑھنی ہے، ہم نے کہا وہ تو خوف میں ہوتی ہے، اور پھر ہم اس کے جواب میں کہتے تھے کہ اگر میں دلیل پر ہوں میرے رب کی طرف سے۔ بڑا پیارا، میں کہتی ہوں نا کہ میرے رب نے ہم کو نواز دیا، یہ قرآن کی سمجھ دے کر رب تعالیٰ نے ہم پر وہ احسان کیا ہے جو جتنی چیزیں رب تعالیٰ نے ہمیں اور بھی دی ہیں، کیونکہ ہم تو ہر طرف اللہ کے احسان میں ہیں، لیکن جو بیسٹ اللہ نے ہمیں عطا فرمایا کہ اللہ نے ہمیں عربی سے یہ قرآن پڑھنا سکھا دیا کہ اب ہم بھی یہ جواب دے سکتے ہیں کہ انی علی بینۃ من ربی۔ نبی پہ جادو ہوا، ہم کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ایک عام مومن انسان کو کہہ رہے ہیں کہ تم پر شیطانیت مسلط نہیں ہو سکتی ہے اگر تم ایمان والے ہو، تو نبی پہ کیسے جادو ہو سکتا ہے؟ تم گستاخی کر رہے ہو اور تمہیں شرم نہیں آتی ہے، اور تم حوالہ دیتے ہو اپنی بخاری کا اور صحیح ستہ کا۔ کہتے تھے نہیں جی بخاری میں ہے، تو بھائی ہم کیا کریں؟ بخاری میں ہو کسی میں ہو، میرے نبی کی گستاخی کر رہے ہو یہ کہہ کر کہ نبی پہ جادو ہوا۔
تو انی علی بینۃ من ربی، اگر میں دلیل پر بات کر رہا ہوں میرے رب کی طرف سے ہوں، وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، یہ اللہ کے رسول اتنے بہادر تھے کہ سارے مکے کے خلاف کھڑے ہو کر سارے علماء، مفتی، علامہ، یہ اہل کتاب کے بڑے بڑے لیڈرز، ان کے آگے اللہ کے رسول یہ کہتے تھے. اور اس سے ایک اور دلیل 100% کی آپ کو کیا مل گئی کہ ان کے پاس وہ کتابوں کی دلیل موجود تھی. نہیں تو یہ کہتے کہ دلیل کیسے بنے گی، ہمارے پاس تو نہیں لکھا ہوا. جب اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ انی علی بینۃ من ربی، اور اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ بس صرف مجھ پر جو وحی ہوئی ہے وہ دلیل ہے، تو وہ دلیل نہیں بنتی ہے جو صرف آپ کے پاس ہو. جو صرف آپ کے پاس ہو وہ دلیل نہیں بنتا. دلیل وہ چیز بنتی ہے جو ان کے بھی پاس وہی چیز موجود ہو. اور وہ سملیرٹی آج ہمارے پاس ہے قرآن کی شکل میں، اور ہمارے لیے تو اپنے گھر میں، اپنے سسرال میں، اپنے میکے میں، اپنے محلے کے عالم سے بحث کرنا بڑا ایزی ہے کہ ہم اس کے آگے قرآن رکھ دیں گے، یہی پڑھا رہے ہو نا، یہی پڑھ رہے ہو نا، نماز میں تو یہی پڑھ رہے ہو نا، پھر کہاں شفاعت کا عقیدہ رکھتے ہو، پھر کہاں حوض کوثر کا عقیدہ رکھتے ہو. کون سی آیت سے ثابت ہو رہی ہے حوض کوثر؟ سورہ کوثر سے. آؤ آ کے پڑھو. سورہ کوثر سے بھی حوض کوثر ثابت نہیں ہو سکتی ہے. سورہ اخلاق، فلق، ناس سے بھی تم اللہ کے رسول پر جادو ثابت نہیں کر سکتے ہو. پورے قرآن سے تم نظر کا عقیدہ ثابت نہیں کر سکتے ہو. جھوٹ بولتے ہو کہ جی سورہ قلم کی آخری آیت اور جی سورہ یوسف میں ہے. آؤ آ کے ایک ٹیبل پر بیٹھو. جھوٹ بولتے ہو کہ اللہ کے رسول نے کوئی نظر کا عقیدہ نہیں دیا، بلکہ وہ شیطانیت نظر کا عقیدہ رکھنا اور بہت بڑا شرک ہے. آپ کیا جواب دیں گے 2022 کے لوگوں؟ بہت سارے مسئلے پر باتیں کرنی تھیں جو مسلمانوں نے بڑا گڑبڑ کیا ہے دین میں. کیا جواب دو گے اللہ کو کہ 2022 میں ہم سمن بکمن بیٹھے رہے؟ تو پھر ہم اللہ کے نبی کا بھی دور پاتے تو ہم ایسے ہی بونگے ہوتے یا تو منافقوں میں کھڑے ہوتے. تو آپ نے دیکھنا ہے آپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں، وہ کر کے انشاءاللہ جائیں گے. کہ کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا السلام علیکم پر کہ یہ دعا ہمیں اپنے حق میں قبول کروانی ہے. اللہ ہمیں ایسا انسان بنا دیجئے کہ دنیا کا کوئی آدمی جب ہم کو سلام کا جواب دے تو وہ سلامتی کی دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے. اللہ ہمیں ایسا انسان بنائیے گا. وہ اس وقت ہوگا جب میں اور آپ کوئی شرکیہ عقیدہ ہمارے پلے نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالی، اور ہم دوسرے معاملات میں بھی انشاءاللہ سچے ہوں گے. بڑی پیاری آیتیں ہیں. آپ نے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ نے دلیل کا مطلب سمجھ لیا ہوگا کہ دلیل کس کو کہتے ہیں. جو تمہارے پاس بھی الہامی کتاب موجود ہے، جو تم بھی اس وقت خانہ کعبہ میں یہی نمازوں میں پڑھ رہے ہو، میں تو وہی باتیں کر رہا ہوں. تو اللہ کے نبی نے کلیئر دو ٹوک بڑی بہادری کے ساتھ سب کو فیس کیا، اور انہوں نے کہا کہ انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، تم اس کو جھٹلا رہے ہو. ما اندی، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ما اندی، میرے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے. ما تستعجلون بہ، جو تم جلدی مانگ رہے ہو جس بات کے ساتھ، تو ہم اس کو کنسیڈر کریں گے کہ یہ کیا جلدی مانگ رہے تھے، یہ کیا بات جائے گی کہ میرے پاس نہیں جس کی تم جلدی کر رہے ہو. تو اگر ہم کانٹیکسٹ میں دیکھیں گے تو پچھلا یہ اللہ کے رسول سے معجزہ مانگ رہے تھے کہ آپ کوئی معجزہ کر کے دکھائیں. اور ہماری ان حدیثوں کی کتابوں میں آپ دیکھیں گے اتنے معجزے ہیں، اتنے معجزے لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ کے رسول یہ کرتے تھے، اللہ کے رسول یہ معجزہ کرتے تھے. اور اگر یہی سورہ انعام کو آپ صرف ہماری کچھ 56 آیتیں ہی ہوئی ہیں، اگر آپ پچھلی 56 آیتیں پڑھ لیں تو اللہ کے رسول کو معجزہ نہیں دیا جا رہا تھا، بلکہ اللہ نے کہا کہ اگر آپ کو اتنا ہی گرا گزر رہا ہے تو آپ کوئی سیڑھی لگا لیں
یا کوئی سرنگ بنا لے آئیے معجزہ خود، قرآن کے ہوتے ہوئے، دلیل کے ہوتے ہوئے، پچھلی کتاب کو تصدیق کر کے علم سے اگر فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھا لو، معجزے سے ہدایت نہیں دوں گا۔ اور پھر دوسری بھی آیتوں میں قرآن کے آپ کو ملتا ہے کہ اے نبی، جو آپ سے معجزہ مانگتے ہیں ان کو کہہ دو کہ کیا کافی نہیں کہ اللہ نے اس نبی پر وہ آیتیں، وہ کتاب نازل کی جو پچھلی کتاب کو تصدیق کر رہی ہے، جبکہ یہ نبی وہ والی الہامی کتابیں نہیں پڑھے ہوئے تھے، تو کیا یہ معجزہ کافی نہیں ہے کہ ان کو فرشتے نے آ کر پچھلی کتاب کو کھول دیا؟ کیا یہ معجزہ تمہارے لیے کافی نہیں ہے؟ تو آپ غور سے دیکھیے گا کہ ہماری حدیثیں تو اتنے معجزات بتاتی ہیں، اور مجھے خود بھی بڑا افسوس ہے کہ ایک زمانے میں حج پر میں گئی تھی، تو حج سے لوٹ کر میں نے وہ کتابیں بانٹی تھی۔ مجھے اسی لیے میں یہ سب باتیں کرتی ہوں کہ رب تعالیٰ، میں کسی کے پاس جا کر اپنی صفائی تو بیان نہیں کر سکتی، تو میں علل اعلان میڈیا پر یہ بات کر دوں اور آپ کو بھی حاضر ناظر جان کر معافی مانگ لوں، تو انشاءاللہ آگے آپ میری غلطی کو کور کریں گے اور آپ میرے عیبوں کو ڈھانپ لیں گے اور آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ تو میں نے خود کتابیں بانٹی ہیں، علامت قیامت پر جو جھوٹی حدیثیں ہیں وہ میں نے خود بانٹی تھی۔ میں خود وظیفے لوگوں کو دیتی تھی، یہ اللہ کے نام اتنے بار پڑھ لو، یہ اللہ کے نام، میں خود نظریں اتارتی تھی لوگوں کی، میں خود نظریں اتارتی تھی۔ تو یہ چیزیں جب ہم ریلائز کرتے ہیں کہ بڑا شرک ہوا ہم سے، اور اللہ تعالیٰ اب تمنا یہ ہے کہ اس حال میں دنیا سے جائیں کہ میرے پلے شرک نہ ہو، میں نے کسی کا مال نہ کھایا ہو، میری ذات سے میں نے کسی کو دکھایا نہ ہو، میں نے کسی کا حق نہ مارا ہو، اللہ تعالیٰ اس حال میں ہمیں دنیا سے رخصت کیجیے گا۔ تو آپ غور سے دیکھیے گا کہ اللہ کے نبی سے کیا مانگا جا رہا تھا، جس پر اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں میرے پاس نہیں، جس کی تم جلدی کر رہے ہو۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں قوالیوں میں اور نعتوں میں اور عجیب عجیب سے درس میں کیا کیا شان بیان ہوتی ہے کہ جی اگر وہ اشارہ کر دیں تو خزانے کھل جائیں۔ کل کی آیت میں تھا کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، میں نہیں کہتا کہ میں غیب جانتا ہوں، اور آپ دیکھیے گا کہ ہماری کتابیں کیا بولتی ہیں۔ تو اب آپ کو کتنا تنہا رہتے ہوئے، اکیلے رہتے ہوئے اپنے رب کو پکڑنا ہے، اور اپنے نبی کی تعلیمات آپ نے قرآن سے دیکھنی ہے کہ میرے نبی نے کس طرح کی وحی ہمیں دے کر گئے ہیں اللہ کے حکم سے۔ تو اب ایک پوائنٹ تو ہے کہ میں وہ معجزہ نہیں لا سکتا ہوں جس کی تم جلدی مچا رہے ہو، اور اگر ہم دوسری چیز اس کو دیکھیں کہ یہ کون سی چیز ہو سکتی ہے، تو یہ اللہ کا عذاب مانگتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اے نبی اگر آپ سچے ہیں تو اللہ کا عذاب لے آئیے۔ تو یہ دو چیزیں ہمیں قرآن سے ملتی ہیں کہ ایک لوگ معجزات مانگتے تھے، ایک لوگ عذاب مانگتے تھے کہ آپ وعدہ لے آئیں، عذاب کا وعدہ لے آئیں اگر آپ سچے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے پاس نہیں ہے جس کی تم جلدی کر رہے ہو، ان الحکم الا للہ، نہیں ہے فیصلے مگر اللہ کے ہاتھ میں ہیں، ساری چیزوں کا حاکم اللہ ہیں، میں نہیں فیصلے کر سکتا، یقص الحق، اور وہ اللہ ہی بالکل حقیقت بیان کرتے ہیں، وہوا خیر الفاصلین، وہ اللہ بہترین فیصلے کریں گے، میں نہیں کر سکتا۔ سوچئے اللہ کے نبی کس طرح سے لوگوں کے درمیان بات کرتے تھے، کتنے ڈاؤن ٹو ارتھ تھے، کتنے ہمبل تھے، کس محبت کے ساتھ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں، اور کلیئر، ڈرتے بھی نہیں ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ جی میں پکار بھی نہیں سکتا کسی اور کو، اور میں ہدایت یافتہ بھی نہیں رہوں گا، اور میں جو باتیں کر رہا ہوں پچھلی کتاب سے بات کر رہا ہوں، اور میں تمہارے لیے کوئی معجزات اور کوئی عذاب بھی نہیں لا سکتا ہوں۔ اس کے بعد دوبارہ اسی ٹاپک کو اللہ بیان کر رہے ہیں۔ آج ہماری کلاس میں 4th ٹائم کل حدیث نبی آ رہی ہے، قرآن والی حدیث، قل، اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے، لو ان عندی، اگر یہ کہ میرے پاس ہوتا وہ رائٹ یا وہ طاقت، ما تستعجلون بہ، جس کی تم جلدی کر رہے ہو،
اگر وہ میرے پاس ہوتا لقضی الامر، البتہ فیصلہ ہو جاتا معاملات کا، بینی و بینکم، میرے درمیان بھی تمہارے درمیان بھی۔ یعنی سوچ لیجئے کہ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں، انٹروڈکشن آف نبی، انٹروڈکشن آف نبی، وہ کہہ رہے ہیں اگر میرے پاس اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیا ہوتا تو جو تم مانگ رہے ہو وہ فیصلہ کر دیتا کام کا، عذاب یا معجزات، واللہ عالم بالظالمین، وہ اللہ ہی ہیں جو خوب جانتے ہیں حق مارنے والوں کو کہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے۔ اور اس پر اب اللہ کے رسول کہتے ہیں اسی اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں۔ یعنی سوچئے آج ہم وہی لڑ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول غیب جانتے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں اسی اللہ کے پاس ہے غیب کی کنجیاں، نہیں جانتے اس غیب کو مگر صرف وہ اللہ جانتے ہیں۔ وہ اللہ جانتے ہیں ما فی البر والبحر، خشکی میں کیا ہے اور بحر میں تری میں کیا ہے، سمندر میں کیا ہے، وہ اللہ جانتے ہیں۔ اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اس کے علم میں ہے، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اس اللہ کے علم میں ہے۔ اور ہم نے کیا کہا، نہیں گرتا کوئی پتا مگر اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ ہمارے یہاں یہ بڑا مشہور تھا، میرے گھر میں، مجھے آپ کے گھر کا نہیں پتا، لیکن میں کریکشن کر رہی ہوں اپنے گھر والوں کو بتاتے ہوئے کہ ہم یہ بہت غلط سٹیٹمنٹ دیتے تھے کہ نہیں گرتا ہے کوئی پتا مگر اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ دیکھیں بہت فرق ہے دونوں باتوں میں، حکم سے گرنا، علم میں ہونا۔ اس کی میں ہمیشہ ایک ہی اگزامپل دیتی ہوں کہ اگر کوئی بار کاؤنٹر ہے، اگر کوئی طوائف کا اڈا ہے، آپ کہیں میرے علم میں ہے اور آپ کہیں میرے حکم سے ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے، دونوں باتوں میں فرق ہے نا، علم کا ہونا، حکم سے ہونا۔ تو اس لیے یہاں بھی اپنی تھوڑی سی سینسز کو اور سمجھ کو اچھا کر لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پتا گرے گا، اگر تم کاٹ دو گے تو کاٹ دو، اگر تم توڑ دو گے تو ٹوٹ جائے گا، اور اگر وہ پیلا ہو کے خشک ہو کے خود اپنے وقت کو پورا کرے گا۔ تو اے لوگوں تمہارے پاس بہت ٹائم ہے، تمہارے پاس بہت اختیارات ہیں، تم بہت کچھ اس دنیا میں کر سکتے ہو، اس لیے غلط سٹیٹمنٹ مت پاس کرو کہ پتا گرتا ہے تو اللہ کے حکم سے گرتا ہے۔ تم کو دل چاہ رہا ہے پتا توڑنے کا تو توڑ دو، اللہ تو آپ کو دنیا میں جینا سکھا رہے ہیں۔ تم غلط بات مت کرو کہ اللہ کے حکم سے پتا گرتا ہے، تم یہ کہو پڑھے لکھے بن کر، عقل مند ہو کر، کہ پتا جو گرتا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے، اور جو اللہ بتا رہے ہیں وہ بیسٹ بات ہوگی، اس سے ہم بہت ان پروڈکٹیو ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں کوئی دانہ اندھیرے میں گرتا ہے اور نہیں کوئی تری میں اور نہیں کوئی خشک چیز میں، الا فی کتاب مبین، مگر ہر چیز انڈر آبزرویشن ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو معاف کر دیجئے، میں نے اور آپ نے جان کر جو گناہ کیے ہیں، کر رہے ہیں، اور ہمیں اس کی انٹینسٹی کا اندازہ نہیں ہے کہ اس کا ہم آفٹر افیکٹس کیا بھگتیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنے والا بنائیے کہ برائی کا بدلہ برائی ہے اور وہ آپ کے گلے آ کر لگے گی۔ تو پروردگار میں اور آپ جہاں کہیں برائی کر رہے ہیں ہمیں توفیق عطا فرمائیے، ہمیں اصلاح کی توفیق عطا فرمائیے۔ کل کا جہاں ہمارا ٹاپک اینڈ ہوا تھا، ہم اسی دعاؤں کے ساتھ آج کا ٹاپک بھی اینڈ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توبۃ النصوحہ یعنی سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، اصلاح کرنے والا بنائیے، اور ہماری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔